حق اس زمین کے اوپر آج بھی موجود ہے. آج بھی جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء یہ حق بتا رہے ہیں. اس بات کو سنیے اور ہر وقت یہ خیال کیجئے کہ میرے ساتھ میرا رب موجود ہے. جب آپ نے یہ خیال پیدا کر لیا تو پھر جو ہے گناہ نہیں ہوگا, ظلم نہیں کر سکیں گے. اور کبھی کبھی نا تنہائیوں میں بیٹھ کے دل پہ تصور دے کے یہ 12واں ذکر جو ہے, یہ ابھی میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں ورنہ میں ترتیب سے ہی دیتا ہوں, آپ کیجئے, کیونکہ کئیوں کو ابھی اس کی ضرورت ہوگی جو میرا لائیو میں پروگرام دیکھتے ہیں, یہ ان کو پتہ ہوگا کہ 12واں ذکر کیا ہے. کیونکہ 12ویں ذکر پہ آ کے نا پھر جب انسان آتا ہے توحید کی ایک اپنی چاشنی ملتی ہے. توحید کی مٹھاس جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ کل آپ نے سنا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس نے لکھ کے زبان پہ رکھا نا تو اس نے کہا حضرت یہ تو ابھی یہ میں غیر مسلم تھی تو بسم اللہ آپ نے یہاں پہ رکھی ہے, میرے سر سے پاؤں تک میری حالت ہی بدل گئی ہے. تو ہماری حالتیں بدل نہیں رہی اس لیے کہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں. ہم اس ظلم کا ساتھ دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح, بھائی کا ساتھ دے دیا, بہن کا ساتھ دے دیا, اپنے مفادات میں اپنے رشتہ دار کا ساتھ دے دیا, اپنے چچا کا ساتھ دے دیا, اپنے کسی اور کا ساتھ دے دیا, غریب کو یا کسی اور کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے ہم ساتھ دیتے ہیں. نہیں, حق پر قائم رہنا ہے, حق پر قائم رہنا ہے, اور حق پہ اس طرح قائم رہنا ہے جس طرح کربلا کے اندر امام علی مقام قائم رہے ہیں. اگر حسینی بننا ہے تو پھر اس طرح حق کا ساتھ دینا ہے, حق کے اوپر قائم رہنا ہے. جان تو چلی جائے, جان تو اسی کی ہے, لیکن نافرمانی نہ ہو جائے کیونکہ اس کو ہم نے جا کے جواب دینا ہے. تو آپ کا یہ خیال رہنا چاہیے, لا موجودہ الا اللہ لا غیوب الا اللہ, 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 لا موجود الا اللہ لا غیوب الا اللہ, لا موجود الا اللہ لا غیوب الا اللہ, لا موجود الا اللہ لا موجود. معاشرے میں ظلم ختم کرنا ہے نا تو یہ پہلے توحید کا درس لو. لا الہ الا اللہ کی جو ہے اصل جو اساس ہے کہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے پاس موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے, وہ زمین کے تہ خانوں کے اندر اور آسمانوں کے اوپر ہر جگہ پہ اس کی نظر پڑ رہی ہے. اور یہ جب یہ احساس ہو جائے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پھر اللہ کی معرفت کیا ہے, اللہ کی محبت کیا ہے, اللہ کی محبت کی چاشنی کیا ہے, رسول اللہ کا عشق کیا ہے. تو ہر وقت اس میں مگن رہو. لا موجودہ الا اللہ لا غیوب الا اللہ, 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 لا موجود 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 لا موجود الا اللہ لا غیوب الا اللہ, لا موجود الا اللہ لا غیوب الا اللہ, لا موجود الا اللہ لا غیوب الا اللہ, لا موجود الا اللہ. یہ احساس پیدا کریں. عمر فاروق کا زمانہ ہے, آپ سفر پہ ہیں اور زاد راہ جو ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا, اور آپ نے دیکھا کہ جنگل میں بکریوں کا غلہ ہے, اور اہل عرب کا یہ رواج تھا کہ لوگ مسافروں کو راستے میں مہمان نوازی کی طور پہ مفت دودھ پیش کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجئے حج کا آج زمانہ جو ہے یہ تو بدل گیا. اس کی پرانی ہسٹری میں یہ تھا کہ جو اہل عرب ہوتے تھے وہ 5-7 اپنے گھر کے اندر مہمان ٹھہراتے تھے حاجیوں کو اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اور جو دور دراز سے جاتے تھے وہ اپنے علاقے کی چیزیں اس عرب کے لوگوں کے لیے تحائف میں لے کے جایا کرتے تھے. اس طرح حج ہوتا تھا. اور راستے میں جب کہیں بھی پڑاؤ ہوتا تو وہ دودھ جو ہے ان کو پیش کیا کرتے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگل میں اس چرواہے کے پاس گئے اور اسے جا کر فرمایا میں مسافر ہوں, کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ میرے پاس ختم ہو گئی ہیں, تو اگر آپ ہمیں ایک بکری کا دودھ نکال کر دے دیں تو ہم پی لیں گے اور ہمارا گزارا ہو جائے گا.
چرواہے نے کہا آپ مسافر ہیں، میں آپ کو دودھ ضرور دے دیتا، لیکن میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک دوسرا شخص ہے، میں اس کا ملازم ہوں اور ان کے چرانے کی خدمت میرے سپرد ہے اور میں اس کا معاوضہ لیتا ہوں، اس لیے یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، میں اس کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا، لہذا شرعی اعتبار سے میرے لیے ان کا دودھ آپ کو دینا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا، تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، میں تمہارے ایک فائدے کی بات کرتا ہوں جس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، وہ یہ کہ تم ایسا کرو کہ ان میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا تم قیمت لے لو، بکری ہمیں دے دو، ہم دودھ لے کے اپنا گزارا کر لیں گے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ تو میں بکری دے دوں گا تو میرا مالک اس کے بارے میں پوچھے گا، تو آپ نے آزمائش کرنی تھی، اسے کہا کہ اسے کہنا کہ یہ جنگل ہے، اکثر جنگلوں میں جو بھیڑیے ہیں وہ بکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تم کہہ دینا کہ میری ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیا آیا تھا وہ اٹھا کے لے گیا، تو بس اس کو تمہاری بات پہ یقین آ جائے گا، یہ تو رواج ہے یہاں پہ بھیڑیے اکثر بکریاں اور جو ہے دمبے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہم دونوں کا کام بن جائے گا۔ جب چرواہے نے یہ تدبیر سنی تو فوراً اس نے جواب میں کیا کہا، اے بھائی اگر میں یہ کام کر لوں تو پھر اللہ کہاں گیا؟ ہائے، بڑی قیمتی بات کر گیا وہ چرواہا، بڑی قیمتی بات کر گیا ہے چرواہا۔ دیکھیں دین جس کے پاس پہنچا ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کے پاس پہنچا ہے اور سلطنت عمر فاروق ہے، تو اسے پتہ نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے، میں کہا ٹھیک ہے تدبیر تو آپ کی اچھی ہے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ پھر اللہ کہاں گیا، یعنی یہ کام میں یہاں کر تو لوں اور مالک کو جواب بھی دے دوں گا، وہ بھی مطمئن ہو جائے گا، لیکن مالک کا بھی ایک اور مالک ہے، ایک اور مالک ہے، اس کے پاس میں نے جانا ہے، میں کیا جواب دوں گا مالک کو؟ اس چرواہے کا جواب سنا تو جناب عمر فاروق رونے لگ پڑے اور اس کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ تجھ جیسے انسان اس روئے زمین پر موجود رہیں گے اس وقت تک کوئی ظالم دوسرے شخص پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، میدان حشر کا خوف، میزان کا خوف، المنتقموں کی صدا کا خوف اور میدان حشر کی گرمی کا خوف ہوگا تو پھر معاشرے میں جرم نہیں ہوگا، اور جب تک تیرے جیسے انسان اس چیز کا احساس پیدا کریں گے کہ جنگل میں بھی اللہ ہے اور پہاڑوں میں بھی اللہ ہے، تنہائیوں میں بھی اللہ ہے، تو پھر اللہ انہیں کس طرح نوازے گا؟ یقیناً اس وقت چرواہے کا یہی تصور اور خیال ہوگا جس کا میں گمان کر رہا ہوں، لا موجودہ الا اللہ لا غیوب الا اللہ، لا موجودہ لا غیوب الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، 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 لا موجودہ الا اللہ، لا غیوب 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 الا اللہ۔ بات ادھر نہیں ختم ہوئی، ایک ضرورت مند عورت
ایک امیر کے پاس گئی، غریبوں کا خیال رکھنا، خاص کر اس مصیبت میں جو عورتیں بیچاری گھروں سے نکلتی ہیں راشن لینے کے لیے، اگر راشن کا تھیلا دینا ہے تو نگاہوں کو جھکا لینا، اگر ہو سکے تو اس تک پہنچا دو۔ مظلوم اور بے بس سے ناجائز فائدہ حاصل نہیں کرنا۔ تو وہ اس کے پاس پہنچتی ہے مدد کے لیے کہ میرے بچے ہیں، تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے گناہ کرنے دو۔ تو عورت کیا کہتی ہے؟ تو اللہ کو مانتا ہے؟ نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ تو پھر اللہ کا ڈر تیرے پاس نہیں؟ واپس چلی گئی۔ پھر بھوک نے تڑپایا، بندوبست نہیں، پھر آتی ہے اگر کوئی میری مدد کر دو۔ تو اس نے پھر تقاضا کیا، تو پھر اس نے کہا تیرے اور میرے درمیان میرا اللہ ہے، میں اپنے بچوں کی بھوک دیکھ سکتی ہوں، اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہوں، لیکن میں اپنی جان پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ میری بیٹیوں، اس طرح کا توکل عورتوں میں تھا، یقیناً اس کا اتنا توکل تھا، اس نے گناہ اور پیسے کی خاطر اس امیر کے منہ پہ تماچا مارا، اور یقیناً اس کا یہ تصور ہوگا، میرا یہ گمان ہے، لا موجودہ الا اللہ لا غیوب الا اللہ، 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 لا موجودہ الا اللہ لا غیوب الا میرے اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو تو دیوانے بن جاؤ، لوگ تجھے مجنون کہیں۔ لا موجودہ الا اللہ لا غیوب الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ لا